بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کی 8ویں سبق یعنی کتبہ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے یعنی دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ اسباق کے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 5واں نثر پارہ ہے، گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، لطف یعنی مزہ یا لذت، مبارک یعنی باعث برکت اور رحمت یا مقدس، خلاف معمول توقع کے برخلاف۔ اس کے بعد ہے تنخواہ یعنی وہ رقم جو کسی ملازمت کے عوض ماہانہ دی جائے۔ آنے وہ سکے جو قیمت میں روپے کے 16ویں حصے کے برابر ہوتے تھے۔ میکے یعنی عورت کے ماں باپ کا گھر۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین کا معمول تھا کہ وہ مہینے کے ابتدائی 4-5 دن تک گھر کا آدھا راستہ تانگے پر سوار ہو کر طے کرتا تھا۔ یہ مزہ اسے صرف ہر مہینے کے ابتدائی 4-5 روز تک ہی حاصل ہوتا تھا۔ دراصل شروع میں اس کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ جی بھر کر تانگے کی سواری سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس سے پہلے شریف حسین کے پاس صرف 4-5 روز تک ہی پیسے ہوتے تھے، آج معمول کے برخلاف 8ویں روز بھی اس کے پاس 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع میں ہی بچوں سمیت ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، اس لیے اس کا زیادہ خرچہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اس کے گھر والے اس کے ہاں ہوتے تو اس کی تنخواہ کے پیسے 4-5ویں روز ہی ختم ہو جاتے۔ یہ میں نے پیراگرافز کی صورت میں یہ تشریحات بنائی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس نثر پارے میں مصنف دراصل تنخواہ دار طبقے کی بے بسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر تنخواہ دار لوگوں کے پاس مہینے کے آخر تک پیسے نہیں بچتے بلکہ اس سے پہلے ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ شریف حسین جیسے غریب تنخواہ دار لوگوں کے پیسے تو بس 4-5 دنوں تک ہی چلتے ہیں، 4-5 دن تک ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 6واں نثر پارہ، دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معانی،
حلوائی یعنی حلوہ فروش یا مٹھائی بنانے اور بیچنے والا، پوریاں یعنی گھی میں تلی ہوئی چھوٹی روٹیاں، بے فکری یعنی بے پرواہی یا آزادی، اثاثہ یعنی سرمایہ، پونجی یا مال و دولت۔ اس کے بعد رکھوالی کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تشریح۔ اس نثر پارے میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین گھر میں اکیلا تھا، اس کی بیوی بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی۔ گھر میں اسے کھانا میسر نہیں تھا، اس لیے اس نے بھوک مٹانے کے لیے دفتر کے حلوہ فروش سے گھی میں تلی ہوئی 2-4 چھوٹی روٹیاں کھا لی تھیں۔ یہ پوریاں کھانے کے باوجود اسے اپنا پیٹ خالی محسوس ہوا، لہذا اس نے پوریاں کھانے کے بعد اوپر سے پانی پی لیا، اس طرح اس کا پیٹ بھر گیا۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ شریف حسین نے رات کا کھانا ایک سستے سے ہوٹل میں کھا لیا۔ گھر میں بچے نہیں تھے تو وہ بے فکری سے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا، چونکہ وہ غریب تھا۔ اس کے گھر میں کوئی قیمتی سامان یا بہت سارا مال و دولت تو تھا نہیں کہ اس کی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا۔ اچھا، یہ اس کے گھر سے پہلے آپ لکھ لیجیے گا، اس لیے لکھ لیجیے گا، صحیح ہے، چونکہ وہ غریب تھا اس لیے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ غریب تھا اس لیے اس کے گھر میں کوئی قیمتی سامان یا بہت سارا مال و دولت تو تھا نہیں کہ اس کی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا، ٹھیک ہے۔ بچوں کے جانے کے بعد وہ بالکل آزاد تھا۔ اب اس کی مرضی تھی کہ جب چاہے گھر چلا جائے، جب چاہے سڑکوں پر آوارہ گھومتا رہے۔ اسے اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نوکری کی پابندی کے علاوہ ہر پابندی سے مکمل طور پر آزاد تھا۔ 7واں نثر پارہ ہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ریکارڈ کیپر، ہیڈ کلرک، یہ 2 بار آ رہا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنیٰ و اعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضع قط بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ تو یہ کافی مشکل سا پیراگراف ہے، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، تو ان کے معانی میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، اور مصنف کا نام غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: دفتر یعنی وہ جگہ جہاں کسی ادارے، انجمن یا محکمے وغیرہ کا عملہ یا کوئی شخص ذاتی کاروبار سے متعلق معمولاً کام کرتا ہے، یا آفس۔ کلرک یعنی ایک دفتری ملازم۔ ٹولیاں یعنی چند افراد کے گروہ۔ اس کے بعد ٹائپسٹ یعنی ٹائپ کرنے والا۔ ریکارڈ کیپر کاغذات کا محافظ۔ اس کے بعد ڈسپیچر یعنی ڈاک یا دفتری کاغذات کو روانہ کرنے والا۔ اکاؤنٹنٹ یعنی محاسب۔ ہیڈ کلرک یعنی کلرکوں کا افسر۔ سپرنٹینڈنٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی تنظیم یا سرگرمی کا انتظام کرنے والا۔ غرض یعنی القصہ یا قصہ مختصر۔ اس کے بعد ادنیٰ یعنی چھوٹے درجے کے۔ اعلیٰ یعنی بڑے درجے کے۔ درجہ یعنی رتبہ، منزلت یا پایہ۔ حیثیت یعنی مرتبہ یا درجہ۔ پھر ہے لحاظ سے یعنی کہ اعتبار سے یا کے حساب سے۔ وضع قط یعنی بناوٹ یا ساخت۔ نمایاں یعنی ظاہر یا عیاں۔ خاکی یعنی مٹی کے رنگ کا۔ اس کے بعد زین یعنی ایک قسم کا موٹا سوتی کپڑا جس سے پتلون اور وردیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نیکر یعنی گھٹنے تک کا صدر پوش یا ہاف پینٹ۔ 16 ہیٹ انگریزی طرز کی چھجے والی ٹوپی۔ کلائی یعنی ہاتھ کی کونی سے لے کر پنجے سے اوپر تک کا حصہ۔ پھر توندوں والے یعنی بڑے پیٹوں والے۔ بابو یعنی صاحب، مسٹر، میاں ایک تعظیمی لفظ۔
چھاتا یعنی بڑی چھتری، بیڑی ایک خاص قسم کا سگریٹ، فائل یعنی کاغذات یا معلومات کو منظم رکھنے کا ذریعہ، گٹھے یعنی پلندے۔ تو کافی سارے اس میں الفاظ ہیں، چلیں اب تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ اس نثر پارے میں غلام عباس دفتروں میں کام کر کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے دفتری ملازموں کی بہترین منظر کشی کرتے ہیں۔ مصنف کے زبردست مشاہدے کو داد نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ قاری جب اس نثر پارے کو غور سے پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود وہاں موجود ہے۔ افسانہ نگار لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دفتروں سے کلرک گروہ در گروہ نکلنے لگے۔ وہ بہت سارے لوگ تھے، ان میں کوئی دفتروں کے کاغذات وغیرہ ٹائپ کرنے والا کلرک تھا تو کوئی دفتروں کے کاغذات کا محافظ تھا، یہ کا ہوگا، کاغذات کا محافظ تھا، کوئی دفتری کاغذات کو روانہ کرنے والا ملازم تھا تو کوئی محاسب تھا، کوئی کلرکوں کا افسر تھا تو کوئی منتظم تھا۔ غرض ہر قسم کے کلرک وہاں موجود تھے۔ ان میں چھوٹے اور بڑے دونوں درجوں کے کلرک دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ ان کے درجے الگ الگ تھے اس لیے ان کی چال ڈھال اور ظاہری بناوٹ میں واضح فرق نظر آتا تھا۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ ان کلرکوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سائیکلوں پر سوار تھے۔ انہوں نے آدھی آستینوں والی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مٹیالے رنگ کی پتلونیں اور چپلیں پہن رکھی تھی۔ ان کے سروں پر انگریزی وضع کی چھجے دار ٹوپیاں تھیں، ان کی کلائیوں پر گھڑیاں تھیں اور آنکھوں پر رنگین چشمے تھے۔ یہ لوگ کافی موٹے تھے، اس کے بعد فل اسٹاپ لگا لیجیے گا، موٹے تھے۔ شاید دفتروں میں بیٹھ کر کام کرتے کرتے ان کے پیٹ پھول گئے تھے۔ انہوں نے گرمی سے بچنے کے لیے بڑی بڑی چھتریاں اپنے سروں پر کھول رکھی تھی۔ یہ لوگ بیڑیاں پی رہے تھے اور ان کی بغلوں میں فائلوں کے پلندے تھے۔ افسانہ نویس نے جس طرح دفتروں سے نکل کر گھروں کی طرف جاتے ہوئے کلرکوں کی منظر کشی کی ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ افسانہ نگار اپنی بہترین قوت مشاہدہ کا سہارا لے کر انتہائی زبردست منظر کشی کرتے ہیں۔ قاری واقعی ان کے اسلوب بیاں میں کھو جاتا ہے۔ قاری واقعی ان کے اسلوب میں کھو جاتا ہے، اسلوب بیاں نہ لکھیں، اسلوب میں کھو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 8واں نثر پارہ ہے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ اگر آپ اس میں کتاب میں دیکھیں گے تو انہیں جو ہے وہ دو چشمی ہے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، سبق کا عنوان ہے کتبہ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: فائل یعنی کاغذات یا معلومات کو منظم رکھنے کا ذریعہ، امید یعنی آرزو، خواہش یا تمنا، گتھیاں الجھنیں یا پریشانیاں۔ اس کے بعد دفتر کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں کسی ادارے، انجمن یا محکمے وغیرہ کا عملہ یا کوئی شخص ذاتی کاروبار سے متعلق معمولاً کام کرتا ہے، یا آفس۔ غل غپاڑے یعنی شور شرابے، سلجھا سکے یعنی حل کر سکے۔ اس کے بعد یکسوئی یعنی انہماک یا گوشہ گیری، سوجھ جائے، نظر آ جائے۔ گرہستی یعنی گھر کے معاملات اور ذمہ داریاں، الجھ جاتے، پھنس جاتے، جوں کا توں جس حالت میں تھا اسی حالت میں۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ دفتروں سے نکلنے والے کلرک اپنے ساتھ فائلیں اس لیے لے جاتے تھے کہ جو مسائل وہ دفتر کے شور شرابے میں حل نہ کر سکے تھے، شاید گھر کی خاموش فضا میں حل کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ گھر پہنچتے تو ان کے ذمے گھر کے کام لگ جاتے۔ اگر دفتر میں دفتری مسائل حل کرتے تو گھروں میں گھریلو مسائل حل کرتے، یعنی نہ وہاں فارغ ہوتے نہ یہاں۔ ان کو دفتر میں بھی کام کرنا پڑتا تھا اور گھر میں بھی انہیں بہت کم فراغت نصیب ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ افسانہ نویس مزید تحریر کرتے ہیں کہ جب یہ کلرک گھر پہنچتے تو اتنے مصروف ہو جاتے کہ انہیں دفتروں سے لائی ہوئی فائلوں کا خیال بھی نہ ہوتا تھا۔
ان کو فائلیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اگلے دن جب وہ دفتر جاتے تو بغیر کسی قسم کی رد و بدل کے وہ فائلیں واپس لے آتے تھے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔